بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ ہمیں امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج اللہ کے فضل سے رمضان کا پیارا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں جو آپ نے کام کرنے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور اس کے ساتھ نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے، چونکہ قیامت کے دن یہ رمضان جو ہے بندے کی سفارش کرے گا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا کویسچن نماز کے متعلق ہوگا۔ تو پیارے طلبہ، دوسری بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ آپ کبھی بھی اپنے والدین کا دل نہ دکھائیے، انہیں راضی رکھیے، انہیں خوش رکھیے۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، نہ آپ دنیا میں سکسیس حاصل کر سکتے ہو اور نہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ ہمارے رب نے ان لوگوں کے لیے جنت کو بین کر دیا ہے، جنت میں انٹری کو بین کر دیا ہے جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی اپنے کام سے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے، دکھ پہنچایا ہے، تو آج ہی ان سے معافی مانگ لیجئے، انہیں راضی کر لیجئے۔ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ٹھہریں گے۔ تو پیارے طلبہ، اب ہم باقاعدہ اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے، اپنے لیکچر کو سٹارٹ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں حمد کا شعر نمبر 4 کیا تھا، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو تیار کیا ہوگا اچھے طریقے سے۔ تو آج حمد کا شعر نمبر 5 ہے۔ وائٹ بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گیلا تیرا۔ پیارے طلبہ، سب سے پہلے ہم شعر میں موجود جو مشکل ورڈ ہیں، جو مشکل لفظ ہیں، ان کو آسان کریں گے، چونکہ جب تک شعر میں موجود مشکل لفظوں کو آپ آسان نہیں کرتے ہو، اس وقت تک آپ خوبصورت اور بہترین تشریح نہیں کر سکتے ہو۔ سب سے پہلا ورڈ نظر آ رہا ہے، ہر شے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ نمبرنگ بھی کی ہوئی ہے۔ ہر شے کا معنی جو ہم نے وائٹ بورڈ پہ یہ سامنے رکھا ہے وہ ہے ہر چیز۔ نمبر 2، محیط۔ محیط کا معنی ہے چھایا ہوا۔ نمبر 3، رنج و مصیبت۔ رنج و مصیبت کا معنی ہے دکھ اور تکلیف۔ اور نمبر 4، گیلا۔ گلے کا معنی ہے شکوہ کرنا، شکایت کرنا۔ تو پیارے طلبہ، شعر میں موجود جو مشکل ورڈ ہیں ان کے میننگ آپ کو بتائے، اور اب یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مشکل میننگ کو سمجھنے کے بعد جو دوسرا کام ہوتا ہے سب سے اہم، وہ شعر کا مفہوم لکھنا ہوتا ہے۔ شعر کا مفہوم اگر آپ اچھے طریقے سے لکھ لیتے ہو، شعر کا مفہوم اگر آپ پک کر لیتے ہو، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تشریح میں آپ کو بالکل آسانی رہے گی۔ تو بیٹا، شعر کا مفہوم جو یہاں پہ موجود ہے، اے اللہ، جو لوگ دکھ اور تکلیف میں تجھ سے شکایت کرتے ہیں، تجھ سے شکوہ کرتے ہیں، آخرکار تو ہی ان کو اس جہاں کا مالک نظر آتا ہے۔ تو یہ مفہوم ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ مفہوم ہمیشہ کریکٹ لکھتے ہیں، درست لکھتے ہیں، چونکہ اگر مفہوم آپ کا درست ہوا تو پھر تشریح کو بھی درست مانا جاتا ہے۔ اب ہم آئیں گے اس شعر کی تشریح کی طرف۔ تشریح کا آغاز آپ نے کیسے کرنا ہے، تشریح کو شروع آپ نے کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ سنٹینس آپ
اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اور اسی سنٹینس سے، اسی جملے سے آپ نے اپنی تشریح کا آغاز کرنا ہے۔ زیر تشریح شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں، تو یہی سنٹینس اس سے آپ آغاز کریں گے، اس سے آگے پیچھے آپ نہیں جائیں گے۔ زیر تشریح شعر کے پہلے مصرع میں الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، تو ہر شے پہ محیط ہے، تو ہر شے پہ چھایا ہوا ہے، تیرا قبضہ، تیرا کنٹرول کائنات میں موجود ہر شے پہ ہے۔ بے شک اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اور کائنات میں موجود ہر شے یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تو پیارے طلباء، الطاف حسین حالی اس شعر میں اللہ کی کبریائی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ بے شک ہمارا رب عظمت والا ہے، ہمارا رب بہت بڑا ہے، اور کائنات کی ہر شے جو ہے یہ اپنے رب کا فرمان جو ہے مانتی ہے، حکم مانتی ہے۔ الطاف حسین حالی اس شعر میں کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر اس نافرمانی اور ناراضگی کی وجہ سے اب ان پہ مشکل آتی ہے، ان پہ غم آتا ہے، ان پہ پریشانی آتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے پریشانی آ جائے، غم آ جائے، دکھ آ جائے، تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے رب سے شکوہ کر بیٹھتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ پیارے طلباء، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو پھر ہمارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ رنج و مصیبت میں پھر وہ لوگ گلہ کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں کسی قسم کا شکوہ اور شکایت اپنے رب سے نہیں کرنی چاہیے۔ الطاف حسین حالی مزید بتاتے ہیں کہ جب پریشانی اور مشکل کی صورتحال میں بندے کے قدم ڈگمگاتے ہیں تو پھر وہ اپنے رب سے شکایت کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اسلام کا یہ حکم ہے کہ بندہ صبر کرے، اور صبر کرے تو پھر اس کے حوالے سے ہمارا رب قرآن میں کیا فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، غم آئیں گے، لیکن ہم نے ان مشکل اور پریشانی کے اوقات میں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ الطاف حسین حالی کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ مشکل وقت میں اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ بیٹا یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، بہت جلد وہ اس نقطے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس مشکل کو، اس پریشانی کو دور کرنے والا میرا رب ہی ہے، میرے رب کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پریشانی کو یا اس مشکل وقت کو مجھ سے دور کر دے۔ اور اب جب انہیں سمجھ آتی ہے کہ واقعی اس پریشانی اور غم کو دور کرنے والا میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، تو پھر وہ اپنے رب سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری خطاؤں کو مٹا دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ تو اب ایسی صورتحال میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے ایک ولی کے بارے میں ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، تپتی ہوئی ریت پر چل رہے تھے، ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے پاؤں دیے ہیں تو جوتا بھی عطا فرما دے۔ یوں ایک طرح سے اللہ سے شکایت کر بیٹھے، شکوہ کر بیٹھے کہ اللہ تو نے پاؤں دیے ہیں، میرے پاس جوتا نہیں ہے، اگر پاؤں سے نوازا ہے تو جوتا بھی عطا کر دے۔ اب وہ چلتے ہوئے جا رہے تھے تو رستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سورج آگ برسا رہا ہے اور وہ شخص زمین پر پڑا ہوا ہے،
اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، بغیر پاؤں کے۔ اب جب ایسے شخص کو دیکھا تو ایسے شخص کو دیکھ کر پھر اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ سے شکوہ کیا، تیرے ایسے بندے بھی تو ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں اور وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس مشکل وقت میں، اس پریشانی میں اپنے رب سے شکایت کر بیٹھتے ہیں، پھر آخر کار انہیں لوٹ کر آنا پڑتا ہے کہ اس مشکل اور پریشانی سے نجات دلانے والا میرا رب ہے، میرے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور اس شعر کے حوالے سے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، اس شعر کی تشریح خوبصورت کب ہوگی، قابل قبول کب ہوگی، اچھے نمبر آپ کے کب آئیں گے؟ جب آپ اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ حوالہ جات لیں گے۔ حوالہ جات کے بغیر کوئی بھی تشریح جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ آپ حوالہ جات بیٹا کوئی شعر لکھ سکتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت لکھ سکتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم لکھ سکتے ہیں، کسی دانا یا فلسفی کا قول لکھ سکتے ہیں۔ تو یوں آپ جو ہے اپنی تشریح کو حوالہ جات سے خوبصورت بناؤ گے۔ اگر خوبصورت حوالہ جات سے بناؤ گے تو پھر نمبر زیادہ آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو پیارے طلبہ، ہم نے بھی آپ کی آسانی کے لیے 2 حوالہ جات کے شعر وائٹ بورڈ پہ دیے ہیں، تو ان اشعار کو آپ لکھ لیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یاد بھی کیجئے گا، تیار بھی کر لیجئے گا۔ ساتھ ساتھ بیٹا اگر آپ اشعار تیار کرتے رہیں گے تو آپ کو اینول ایگزام میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی، کسی قسم کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش نہیں ہوگا۔ تو جو حوالہ جات کے اشعار ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اسی کا حکم جاری ہے زمینوں آسمانوں میں اور ان کے درمیان جو ہیں مکینوں اور مکانوں میں۔ دوسرا شعر جو حوالے کا ہے، شام کی خزاں کو صبح بہار تو نے کیا، میرے مولا میرے پروردگار تو نے کیا۔ تو بیٹا پہلے مصرے کی تشریح لکھ کے آپ حوالے کے لیے پہلا شعر لکھیں گے، پھر دوسرے مصرے کی تشریح کر کے حوالے کا دوسرا شعر لکھیں گے۔ تو پیارے طلبہ، اس کو تیار کر لیجئے، اس کو نوٹ بھی کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی رمضان کی پرکیف نظاروں میں، رمضان کی پرکیف یادوں میں ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اور یاد رکھیے گا۔